بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بعد یہ اس کا پہلا رمضان تھا۔ امی کے گھر پر تو اس کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ امی سحری بنا کر ہی اس کو باقی سب کے ساتھ ہی جگایا کرتی تھی۔ شادی سے پہلے کی زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے شادی کے بعد سے۔ شادی سے پہلے کے ناز نخرے اور لاڑیاں یہ صرف اور صرف ماں باپ کے گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی تو بالکل الٹ جاتی ہے۔ امی کا کہنا تھا 4 دن ماں کے گھر آرام کر لے، پھر سسرال جا کر تو ذمہ داریاں ہی نبھانی ہیں ساری عمر۔ مگر اب شادی کے بعد 2 مہینے کا بچہ رات بھر جگائے بھی رکھتا اور اس کے ساتھ دن رات کی ڈیوٹی الگ دینی پڑتی، اور ذرا جو آنکھ لگتی تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ میٹھی نیند قربان کر کے وہ اس خیال سے بہت جلد اٹھ جایا کرتی تھی کہ سب کی سحری بنانے کے لیے زیادہ وقت بھی چاہیے ہوگا۔ اگر صرف اپنی اور اپنے شوہر کی سحری بنانی ہوتی تو مزید 1 گھنٹہ سونے کی گنجائش بھی نکل ہی آتی، مگر اب جب کہ پورے گھر کی سحری کی ذمہ داری اس اکیلی کے سر پر تھی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی اٹھنا پڑتا تھا۔ پھر ہر ایک کی الگ الگ پسند کے مطابق فرمائشی سحری بنانے میں تھوڑا وقت بھی زیادہ ہی لگتا تھا۔ اپنے طور پر وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ہر ایک کو اس کی پسند کے مطابق سحری ملے۔ اور آج 19واں روزہ تھا اور وہ رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سو سکی تھی۔ پتہ نہیں اس کے بیٹے کو کیا ہوا تھا، مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ بچے اس عمر میں اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ رات بھر وہ اس خیال سے اپنے بیٹے کو لے کر ٹہلتی رہی کہ اس کے رونے سے شوہر کی نیند نہ خراب ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو صبح آفس جانا ہوتا تھا۔ سحری کے قریب جا کر بیٹا سویا تو نہ جانے کیسے بچے کو سلاتے سلاتے اس کی اپنی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات بھر ٹہل ٹہل کر تھک بھی تو چکی تھی، اور پھر دن بھر کاموں کا انبار نبھاتے نبھاتے تھکنا تو لازمی ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد لاشعوری طور پر احساس ذمہ داری سے اس کی آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہونے میں 20 منٹ ہی بچے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور گھبرا کر جلدی سے کچن کا رخ کیا تو ابھی کچن کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اس کو اپنی ساس کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ وہ اس کے نن سے سحری لگانے کو کہہ رہی تھیں، اور ساتھ میں اس کی بھی خبر لی جا رہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار بہو ہے، سونے سے اس کو فرصت ہی نہیں، اور یہ کہ اگر ان کی وقت پر آنکھ نہ کھلتی تو آج اس نے سب کو شدید گرمی میں بغیر سحری کے ہی روزہ رکھوا دیا تھا۔ جواب میں نند کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی، ہاں نا امی، اب ان کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، رکھیں بغیر سحری کا روزہ، ہمیں رکھوانے چلی تھی آج، مزہ آئے گا جب خود بغیر سحری کا روزہ رکھیں گی۔ سزا تو ملنی چاہیے ان کو اس غیر ذمہ داری کی۔ اور وہ حیران ہو کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی، کیا صرف اسی کی ہی ذمہ داری ہے سب کو روزے کے لیے اٹھانا؟ روزے کی تو انسان کے لیے اپنا رکھنا ہوتا ہے، اور تو پھر وہ کیا اپنی ذمہ داری پر خود اپنے روزے کی فکر میں نہیں اٹھ سکتا؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ وہ مزید آگے بڑھ کر ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس کی امی کی تربیت نہیں تھی۔ آنسو پہنچ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے شوہر کو اٹھانے چل دی، کیونکہ اگر وہ سب کو اٹھا کر سحری کرواتی ہے تو اس کے بدلے اللہ اسے اجر دیتا ہے، اور اگر اس کی سحری آج نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ سارا دن اسے تو گھر میں ہی رہنا ہے، مگر اس کے شوہر کو تو آفس جانا تھا۔ انہیں سحری کرانا بہت ضروری تھا۔ ویسے بھی جو تکلیف دہ باتیں وہ سن چکی تھی، اس تکلیف کے سامنے سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی تکلیف کیا معنی رکھتی تھی؟ کاش کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی زبان استعمال کے لیے پہلے کچھ احساس کر لیا جائے کہ اگلا بندہ بھی تھک سکتا ہے۔ ذمہ داریاں اور چھوٹے بچے کے کام کاج کے ساتھ ایک ماں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ احساس کریں تاکہ کوئی آپ کا بھی احساس کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔